اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعین ونستغفره ونشکره ونتوسل علیہ ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی المحکم کتابہ والقرآن الحکیم واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیجے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، سامعین محترم، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے، ہمارا جو سلسلہ گفتگو قرآن اور امام حسین اور قرآن کے عنوان پر مسلسل جاری ہے، جس کی آج چوتھی تقریر ہے۔ چوتھے مرحلے میں ہم وارد ہو گئے ہیں، اور تقریباً کوشش یہی ہے کہ آپ کے درمیان وہ باتیں، وہ معروضات کہ جو قرآن اور امام حسین اور قرآن کے ذیل میں بیان کی گئی، کسی نتیجے پہ، کسی مقام تک آپ کو لائی جا سکے۔ ہم جس طرح عرض کر چکے ہیں کہ قرآن اگر سید الکلام ہے تو حسین ابن علی سید الشہداء ہے۔ اگر قرآن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پرچم ہے تو ہدف حسین ابن علی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اگر قرآن نور ہے تو حسین ابن علی بھی نور ہے۔ اگر قرآن عزیز ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر حاوی کر دیا۔ اگر قرآن برکت ہے تو حسین ابن علی کی شہادت کی برکت سے اسلام رشد پا گیا۔ اگر قرآن کریم ہے تو حسین ابن علی اخلاق کریم کے مالک ہیں۔ اگر قرآن عروۃ الوثقی ہے، مضبوط رسی ہے، تو حسین ابن علی سفینۃ النجات ہے۔ اگر قرآن شفا ہے، ننزل شفا، ہم نے اس کے اندر شفا کو نازل کیا جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اگر قرآن شفا ہے تو حسین ابن علی کی قبر کی مٹی بھی شفا یابی کی برکت رکھتی ہے۔ اگر قرآن کے لیے موجود ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ دیکھو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو،
تو زیارت حسین ابن علی کے لیے بھی موجود ہے کہ دیکھو زیارت حسین کے لیے جب جاؤ وہ جو مشی کرو تو قدم کو آہستہ آہستہ رکھو. اگر قرآن حزن ہے تو حسین ابن علی کے مقام پاس بھی یہی مرتبہ موجود ہے، حزن کے لیے موجود ہے. اگر قرآن حکمت کا مینارہ ہے تو حسین ابن علی حکمت الہی کا دروازہ ہے. اگر قرآن آیت الہی رکھتا ہے تو حسین ابن علی خود آیت الہی ہے. یہ عزیزان محترم، یہ تمام نقطے، یہ تمام باتیں کہ قرآن اگر یہ ہے تو حسین ابن علی بھی، یعنی یہ شباہت کا ہونا. جس طریقے سے ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگر قرآن واقع کربلا کے بعد نازل ہوتا، اگر قرآن واقع کربلا کے بعد نازل ہوتا تو یقین جانے قصص القرآن کی منزل پر واقع کربلا ہو جاتا. عرض کیا میں نے کہ جناب یوسف کے واقعے کو قصص القرآن کہا گیا، لیکن یوسف کے واقعے میں عشق بھی ہے، یوسف کے واقعے میں حسن بھی ہے، جناب یوسف کے واقعے میں گریہ بھی ہے، جناب یوسف کے واقعے میں جدائی بھی ہے، جناب یوسف کے واقعے میں غم بھی ہے. یہ تمام باتیں کربلا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اگر جناب یوسف کے واقعے میں غم ہے تو کربلا کے اندر بھی غم موجود ہے. اگر جناب یوسف کے واقعے میں گریہ ہے تو اس کربلا کے میدان میں بھی گریہ ہے. اگر یہ جناب یوسف کے واقعے میں عبادت الہی ہے تو کربلا میں بھی عبادت الہی ہے. اگر یوسف کے واقعے میں اطاعت الہی ہے تو کربلا کے اندر بھی اطاعت الہی ہے. اگر جناب یوسف کے واقعے میں حسن ہے تو کربلا کے اندر بھی شبیہ رسول ہے جو فخر یوسف ہے. تو عزیزان محترم، یہ تمام باتیں موجود ہیں. جیسے جناب نوح کا واقعہ، جناب آدم کا واقعہ، جناب ابراہیم کا واقعہ. اگر ابراہیم اپنے جوان لال کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو حسین ابن علی بھی اپنے کڑیل جوان کو لے کے جا رہے ہیں، اپنے 6 مہینے کے لیے اصغر کو لے کے جا رہے ہیں. یہ تمام باتیں یہ ہمیں دکھا رہی ہے کہ دیکھو انبیاء کا ہدف بھی وہی ہدف ہے رہا جو حسین ابن علی کا ہدف ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنی قربانی، اپنی مشقتوں کے ذریعے یہ کہلوانا چاہا کہ کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، توحید کے در پر آ کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو حسین ابن علی بھی کربلا کے میدان میں آ کے کیا مخاطب تھے کہ دیکھو تم میری باتوں پر کیوں توجہ نہیں دے رہے، میری طرف آؤ تاکہ میں تمہاری نصیحت کر سکوں، تمہاری ہدایت کر سکوں. توجہ ذرا محترم، یہ تمام مرحلے ہیں، یہ تمام مقام ہے قرآن کے اندر. مثلا اگر ہم قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں کیا نظر آ رہا ہے؟ سورہ مریم کی سب سے پہلی آیت قرآن مجید کی، جس میں کیا قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، قاف ہا یا عین صاد. آخر یہ ایک پیغام، مفسرین تفسیر المیزان، صاحب المیزان علامہ طباطبائی اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ قاف ہا یا عین صاد یہ شباہت ہے کربلا کی. یہ کیا ربط ہے کربلا کا قرآن سے؟ اللہ اکبر. یہ سوچنے والا مقام ہے کہ کیا ربط ہے کربلا کا قرآن سے کہ کاف ہا یا عین صاد. اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کاف سے کربلا ہے، ہا سے ہلاکت فرزند پیمبر ہے، یا سے یزید ہے، اور عین سے آتش ہے یعنی پیاس ہے، اور صاد سے صبر حسین ابن علی ہے. یعنی وہ حروف مقطعات کا جو مجموعہ ہے، یعنی وہ کربلا کا وہ واقعہ ہے جو قرآن اس کا پیغام دے رہا. اور عظمت کربلا کو ہمارے میں جو عرض کیا کہ اگر معرفت کربلا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر معرفت حسین ابن علی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن کے دامن کو پکڑو. اگر تم قرآن کے دامن کو پکڑ کر حسین ابن علی کی طرف آؤ گے تو یقین جان لینا کہ وہ معرفت حسین ابن علی کی طرف سے تمہیں حاصل ہوگی جو کسی مقام پہ حاصل نہیں ہو سکتی. توجہ ہے ذرا محترم. یہ کاف ہا یا عین صاد ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک نقطہ ہماری طرف پہنچا رہے ہیں کہ کاف سے کربلا، ہا سے ہلاکت فرزند پیمبر، یا سے یزید، عین سے آتش، اور صاد سے صبر حسین ابن علی.
امام حسین علیہ السلام کا جو ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ، میں نے جس طریقے سے عرض کیا کہ امام ہر مقام پہ جتنے بھی خط امام حسین علیہ السلام اپنے عاشقوں کے لیے لکھ رہے تھے، جتنے بھی خط امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے لیے لکھ رہے تھے، جتنے بھی خط چاہے وصیت نامے کی شکل میں بھیجے جا رہے تھے، تو تمام کا مقصد کیا تھا؟ تمام کا مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دیکھو ہمیں قرآن کی راہ پر ہوں، بہرحال کیوں نہ ہو، اگر ایک قرآن صامت ہے تو دوسرا قرآن ناطق ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ ہدایت کی دی، اور خود شاعر بھی بڑے خوبصورت انداز میں کہتا، خود امام حسین علیہ السلام کے جب نام کی وضاحت کرنے میں آتا ہے تو وہی شاعر کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین یعنی ہے سے حمد الہی، سین سے سجدہ الہی، اللہ اکبر، یہ سے یقین الہی، اور نون سے نماز، یعنی جو مجموعہ ہے اس میں حسین کا وہی ہدف قرآن مجید ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اگر امام حسین کے ہے میں حمد ہے تو قرآن میں حمد الہی ہے، اگر یہ سین سے سجدہ ہے تو قرآن میں سجدہ الہی کا ذکر ہے، یہ سے یقین ہے تو قرآن میں یقین الہی کی ضرورت یہ بیان کیا گیا ہے، اگر نون سے نماز ہے تو نماز کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ حسین قرآن کے پیکر کا نام ہے، کہ جس کے وجود میں قرآن ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کسی مقام پر امام حسین سے جدا نہیں رہا، بے انتہا فضائل ہے، بے انتہا ذکر ہے۔ مثلا اگر ذکر کیا کہ دیکھو قرآن مجید میں، خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اکبر، کیا ارشاد فرمایا؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی اجر نہیں چاہتا کس کے علاوہ؟ فقط اور فقط مودت اہل بیت کے علاوہ۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کوئی اجر نہیں سوائے مودت اہل بیت۔ قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے کہ دیکھو میں مودت اہل بیت، خدا نے جو کہا کہ میں مودت اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی اجر نہیں چاہتا، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں آیا یہ مودت کی منزل جو قرآن مجید میں حکم ہے، امام حسین کی عظمت اور مقام کو اگر دیکھنا ہے تو خود اس آیت سے خود امام حسین علیہ السلام کی بھی عظمت واضح ہو رہی ہے، خود عاشقان حسین ابن علی کی بھی عظمت واقع ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر حسین ابن علی کی مودت سب سے قیمتی چیز کا نام ہے تو کربلا میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مودت کا اصل نمونہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے محبت کرنا، ایک ہوتا ہے مودت کرنا۔ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جہاں مودت ہوتی ہے وہاں صرف اور صرف کیا پایا جاتا ہے؟ کہا جہاں مودت ہوتی ہے، توجہ ہے ذرا محترم، جہاں مودت ہوتی ہے وہاں صرف اور صرف ہمیں حاصل ہو محبت میں کہ انسان زبانی تقاضوں سے بھی بغیر گزر، یعنی اگر زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کا چاہنے والا ہوں، میں اس کا ماننے والا ہوں، تو یہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ توجہ ہے ذرا محترم، اگر کوئی فقط زبان سے کہہ دے کہ میں اس کا ماننے والا، میں اس کا جاننے والا، کہا یہ بھی کافی ہے، لیکن مودت ایک ایسی منزل کا نام ہے، توجہ چاہتا ہوں، مودت ایک ایسی منزل کا نام ہے جہاں زبان سے بھی کہنا ضروری ہوتا ہے، عمل سے بھی کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی شیعہ کا اگر دوسرا کوئی نام ہو تو شیعہ کا دوسرا نام مودت اہل بیت ہے، یعنی جس کے اندر مودت پائی جاتی ہو وہ شیعہ حقیقی ہے۔ اور حقیقت میں ہمیں اس کا نمونہ دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان اس کے لیے وہاں کو بہت ہی واضح نمونہ ہے۔ کربلا کا میدان ہمیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کربلا کا میدان ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے جس کا نام مودت اہل بیت ہے، وہ ہمیں کہیں حاصل نہیں ہونے کی۔ ہم کربلا میں آئے، کربلا میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ کربلا میں یہی نظر آئے گا کہ دیکھو مودت کی جو
زبان سے کہہ رہے والے، فقط زبان سے محبت کا اظہار کرنے والے وہ محبت کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن جو مودت کے دائرے میں آتا ہے وہ اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی میں لے کر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ہر وقت امام کے قدموں پر بیٹھا رہتا ہے کہ آپ حکم کریں، ابھی ہم اپنی گردنوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کاٹ دیں گے۔ اس کا نام مودت ہے۔ اذان محترم، مودت کی منزل کو سمجھنا ہوگا۔ جو مودت کا لفظ آیا ہے، یہ مودت ہمارے لیے یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو، اگر تم عاشق اہل بیت ہو، اگر تم عاشق امام حسین ہو، اگر تم حقیقی حسینی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو، تو قرآن مجید کی آیت کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مودت اہل بیت کے۔ تو یعنی یہ پیمانہ، یہ نقطہ، یہ ہمارے سامنے ایک نتیجہ رکھ دیا کہ وہ مودت جو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو وہ مودت کو پیدا کرنے کے لیے شہیدان کربلا، شہدائے کربلا کی طرف نگاہ رکھو کہ دیکھو، شہدائے کربلا نے مودت اہل بیت کا وہ نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو، اب جب بھی کوئی کام کرنا تو مودت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام پہ اہل بیت کا ذکر ہو، ہر عمل پہ اہل بیت کا ذکر ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ کام کرنا جو اہل بیت کہہ رہے ہیں، وہ کام کرنا جس سے اہل بیت راضی ہو۔ اذان محترم، اگر کوئی مودت، میں نے جو عرض کیا کہ مودت کا نشانہ، مودت کا نمونہ کربلا کے اندر ہمیں نظر آئے گا۔ کربلا میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے مودت کو لے کر؟ یہی تو نظر آ رہا ہے کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سب سے بیعت اٹھا رہا ہوں، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، لیکن مودت کا وہ نمونہ کربلا کے شہیدوں نے دکھایا کہ دیکھو، جس وقت امام نے بیعت اٹھائی ہے، تمام کے تمام وہی بیٹھے رہے اور ایک ہی جملہ کہا کہ اے حسین ابن علی، جب ہم آپ کی راہ پر آ گئے ہیں تو اب کوئی بھی ہمیں اس راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن ہاں، جب امام نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، میں تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں کہ کون آیا اور کون چلا گیا، تو ایک ہی جملہ سب نے کہا، اگر آپ حکم کر دیں تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ دیں گے۔ لیکن ہاں ذان محترم، مودت کا مقام ہے نا کہ جب امام پوچھ رہے ہیں میرے لال تیری نگاہ میں موت کا کیا دائرہ ہے، موت کو تو کس مقام پر دیکھتا ہے، تو امام کے جملے پر قاسم کیا کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں؟ جناب قاسم کا جواب کہ میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیریں دیکھ رہا ہوں۔ یہ نمونہ ہے مودت اہل بیت کا۔ اب قرآن مجید کا اگر حکم ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، میں کوئی بھی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ مودت اہل بیت کے، تو پس وہ مودت اہل بیت ہمیں اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہوگی؟ بھئی یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے۔ بھئی اگر ہم مودت کے دعوے دار ہیں، جب ہم مودت کے ذمہ دار ہیں، جب مودت ہماری طرف ہے، جب مودت ہمیں کرنی ہے، تو ہمیں ہم مودت کرنے کے لیے کوئی تو نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ بھئی ایک طرف انسان یہ کہہ دے کہ بھئی مودت ہمیں کرنی ہے، تو مودت کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ ہو۔ ایک انسان کہے کہ بھئی مجھے محبت کرنی ہے، بھئی وہ کہے گا فلاں انسان اس طریقے سے محبت کرتا تھا، فلاں انسان اس طریقے سے محبت کرتا تھا، فلاں آدمی اس طریقے سے محب تھا۔ لیکن مودت کی منزل پر اب ہمیں بھی تو کوئی نمونہ عمل چاہیے کہ آخر ہم کیسے جانے کہ مودت کا دائرہ کیا ہے، مودت کا مقام کیا ہے، مودت کی منزل کیا ہے، مودت کا سرکل کیا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے مودت کے سرکل کی طرف، تو ہمیں کربلا کے علاوہ کہیں اور دوسرا مقام نہیں نظر آئے گا۔ جبھی امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ، وہ شب عاشور جب گفتگو کرنے کے بعد یہی جملہ کہا کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ویسے صحابی ملے، نہ میرے بھائی کو ویسے صحابی ملے، نہ میرے نانا کو ویسے صحابی ملے۔ یعنی بتایا کہ دیکھو، میرے صحابی مودت کے اس مقام پر موجود ہیں کہ جس مقام پر نہ میرے بابا کے صحابی پہنچ پائے، نہ میرے نانا کے صحابی پہنچ پائے۔ توجہ ہے ذان محترم، یہ مقام تھے، یہ منزلیں ہیں، یہ مراتب ہیں جو ہمارے لیے پیشانی کو، ہمارے لیے اس نشانی کو، ہمارے لیے اس معیار کو ہمارے لیے واضح کر رہی ہیں۔ بہت توجہ ذان محترم، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزلتیں ہیں، یہ وہ اصل حقیقت ہے جو ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے۔ اب ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم اب مودت کو کس طریقے سے دکھائیں۔ یہ ایام ازاں ہیں، ایام ازاں میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایام ازاں کی طرف،
جس طریقے سے عرض کیا کہ مودت کا جو اصل نمونہ ہے وہ کربلا والے ہیں، مودت کا اصل نشان جو ہے وہ کربلا والے ہیں، مودت کا حقیقی پرچم دار جو ہے وہ کربلا، کسی اور مقام پر مودت نظر نہیں آتی، کسی اور مقام پر مودت ہمیں دکھائی نہیں دے گی۔ مودت اگر ہمیں دکھائی دے گی تو فقط کربلا سے دکھائی دے گی، مودت ہمیں دکھائی دے گی تو فقط ذکر حسین میں ہمیں دکھائی دے گی، کسی اور مقام پہ مودت نظر نہیں آئے گی۔ توجہ ہے ذہن محترم، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ منزلت۔ یہ قرآن مجید کے اندر دوبارہ ہم دیکھیں کہ آخر کیا مقام بیان کر رہا ہے قرآن امام حسین کا، آیت تطہیر یہ سب کے سامنے روشن ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ دیکھو تم سے رجس قریب نہیں آ سکتا، تمہیں پروردگار نے طہارت پر خلق کیا ہے۔ تو اذان محترم، اب یہ جو جملہ یہی امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ امام نے کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے جب مدینے کے اندر موجود تھے، جو یہ خط آیا تھا اور آنے کے بعد بیعت حسین ابن علی طلب کی تھی، تو امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہ کہ انتا رجس، کہ تم رجس ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سمجھ لو کہ ہمارے قریب رجس آ ہی نہیں سکتا، انت الرجس، کہ تم رجس ہو۔ یعنی یہ بتانا چاہا کہ دیکھو قرآن ہمارے فضائل پڑھ رہا ہے، قرآن میں یہ آیت یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ اذان محترم، یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ منزلیں ہیں جہاں ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ہم ان کو اپنے لیے ہدایت کی طرف راستہ دکھانے والے بنائیں۔ دنیا کے اندر چاہے جتنی بھی مسائل آ رہے ہیں، آج مثلاً اگر کسی کے ساتھ کوئی مشکل ہو رہی ہے، اگر کسی چیز کے ساتھ مشکل ہو رہی ہے، ہر انسان جو ہے وہ اسی بات پر گامزن ہے کہ ہمیں اب ہدایت اور رہنما ہمیں مل جائے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں 14 ایسے رہنما عطا کر دیے جن کی عظمت کے لیے، یعنی اگر میں کہوں کہ اگر قرآن کو نازل کیا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، یعنی قرآن کے اقوال پر عمل کر کے اہل بیت نے ہماری ہدایت کی ہے۔ یہ اہل بیت کے عمل کا نام ہی قرآن ہے، اہل بیت کے عمل کا نام قرآن ہے۔ چاہے وہ آئے تطہیر ہو، چاہے وہ آئے ولایت ہو، چاہے سورہ دہر ہو، چاہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں کیا ارشاد فرمایا؟ یخرجو، کہ خارج ہوتی ہے کیا چیز؟ لولو و مرجان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی کیا؟ دو دریا خارج ہو رہے ہیں۔ قرآن از سورہ رحمان کے اندر انسان پڑھ رہا ہے، وہ دو دریا جو خارج ہو رہے ہیں وہ کون سے دو دریا ہیں؟ روایت میں موجود ہے کہ وہ دو دریا کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ دو دریا خارج ہو رہے ہیں، جو لولو و مرجان ہے، دو دریا، مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ عظمت حسین ابن علی کو بتا رہی ہے، یہ عظمت مقام حسین ابن علی کو بتا رہی ہے، یہ مرتبہ حسین ابن علی کو ہمارے سامنے اجاگر کر رہی ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم وہ مقام، وہ کام کرنے اب کوشش کریں کہ جو حسین ابن علی کا ہدف تھا۔ اذان محترم، یہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے قرآن اور امام حسین، امام حسین اور قرآن، اس کا حقیقی ہدف بھی یہی ہے
کہ اگر ہم عزاداری حسین کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزاداری حسین میں ایسے اپنے آپ کو کر دیں کہ نہ قرآن ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہو، نہ نمازوں سے ہم دور ہو رہے ہوں۔ اذان محترم، اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ حسین ابن علی کو قرآن سے ٹکراؤ کرائے کہ قرآن فلاں مقام رکھتا ہے تو حسین اس سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، اذان محترم یہ باتیں جو کرنے والے ہوتے ہیں یا اکثر یہ معاملات ہمارے سامنے رونما ہوتے جانے کے نہیں، بلکہ جو قرآن ہے وہی حسین ابن علی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مسائل کہ جو ہمارے سامنے رونما ہے، اور ہمارے لیے مقام حسین ابن علی کو، مقام قرآن کو ہمارے سامنے واضح اور روشن کر رہا ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے ان کو طہارت پر خلق کیا، ہم نے ان کو مطہر بنایا، یعنی اس کا مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ دیکھو مطہر بنایا ہے، یہ طہارت پر ہے، اور امام کا جملہ انت الرجس، تو پس اب جو بھی رجس ہے ہمیں بھی اس کے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوگی کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے، ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں، پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر حسین ابن علی کے ساتھ ہر وہ ذکر جو کر رہے ہوں اس پر عمل بھی کریں، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے انصار میں ہونے کا شرف حاصل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔